بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں آج سے کوئی 5-6 دن پہلے میں لاہور کے میو ہاسپٹل میں گیا۔ مجھے کوئی ضرورت تھی، وہاں مجھے رکنا پڑا تو اس کے کینسر کے وارڈ میں ایک گاؤں کی اچھی سی، جسے انگریزی میں ویل میننگ کہتے ہیں، اچھے سبھاؤ والی پیاری سی شکل کی خاتون بیٹھی تھیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بی بی یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ کہنے لگی مجھے کینسر کی شکایت ہے، مجھے یہاں تھیراپی کے لیے آنا پڑتا ہے۔ کہنے لگی کہ بھاجی یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے جس سے میں گزر رہی ہوں، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور جب میں صبح سویرے اٹھتی ہوں تو میں نماز پڑھنے کے بعد دعا میں سب سے پہلے اس دنیا کے بندوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ کل عالم کی خیر ہو۔ ہماری نانیاں دادیاں اکثر یہی دعا مانگا کرتی تھیں کہ کل عالم کی خیر ہو، اللہ ان سب کا بھلا کرے، اور پھر میں کہتی ہوں کہ یا اللہ میرے پاکستان کی خیر ہو، اور اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ یا اللہ حکمرانوں کی خیر ہو۔ تو میں نے ایک اچھے جرنلسٹ کی طرح کہا حکمرانوں کی خیر کیوں؟ وہ تو بڑے خراب ہوتے ہیں۔ کہنے لگی بھاجی اگر حکمران ہوں گے جیسے تیسے بھی ہوں گے تبھی تو گاڑی چلے گی، اللہ ان کی بھی خیر کرے، اور جہاں جہاں ان کی کمیاں ہیں ان کو بھی اللہ پورا کرے، میں ان کے لیے ضرور دعا مانگتی ہوں۔ تو خواتین و حضرات، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے ارد گرد جو خاموش رہ کر کام کر رہے ہیں، وہ لوگ جو آپ کے قریب سے گزر جاتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، دعائیں سمیٹتے ہیں، آپ کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، وہ لوگ جن سے ہم واقف بھی نہیں ہیں وہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک بڑا معلوماتی اور سبق آموز واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ ہمیں صحرا میں جانے کا اتفاق ہوا۔ ہم سندھ کے مشہور صحرا تھر پارکر میں تھے اور کافی دور نکل گئے تھے۔ صحرا کا تو آپ جانتے ہیں کہ جب وہاں کوئی آدمی پھنس جائے تو بڑی پیاس لگتی ہے۔ نگر پارکر ایک جگہ ہے، اس کے بعد انڈیا کی سرحد شروع ہو جاتی ہے، اس کے سامنے رن کچھ ہے، دلدلی قسم کی جگہ ہے، تو ہم راستہ بھول گئے۔ میں اور ممتاز مفتی ہم کافی عمر کے تھے، مگر جو ہمارا گروپ تھا وہ ینگرز تھا۔ اب بڑی پیاس لگی اور خطرہ بھی پیدا ہو گیا کہ شاید صحرا کے اس کونے میں کوئی پانی بھی ایسا نہ ملے جو پینے کے قابل ہو۔ دلدلی علاقہ تھا، چل تو ہم رہے تھے اور مشکل بھی ہمارے ساتھ تھی، اور علاقہ بھی ایسا تھا جو کہ نہایت نامانوس تھا۔ وہاں ایک بڑا سا درخت تھا، ایک بڑی عجیب قسم کا درخت، جو شاید صحرا کے اس دلدلی علاقے میں ہی ہو سکتا تھا، اور اس علاقے کی سرحد کے قریب ہی سرخ رنگ کے پہاڑ تھے، وہ پہاڑ جن سے ہماری بادشاہی مسجد بنی ہوئی ہے۔ عجیب جگہ تھی، ہم خوفزدہ بھی تھے۔ تو جب ہم نیچے پہنچے تو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ وہاں ایک ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا ممتاز یہ تو پانی ہے، یہ اللہ نے ہی ایسا لگایا ہے۔ اس نے کہا کہ کہیں یہ پانی زہریلا نہ ہو۔ خیر وہیں پر ایک پرانی وضع کی مٹکی سی بھی تھی، مٹی کی، اور اس پر بہت ساری کائی جمی ہوئی تھی۔ اس کے گلے میں دھاگا ڈال کر ایک کارڈ سا بھی لٹک رہا تھا، جس پر سندھی اور اردو میں ایک عبارت تحریر تھی کہ خبردار اس مٹکی کا پانی نہ پینا، سب سے پہلے آپ اس مٹکی کو اٹھا کر اس کے پانی کو نلکے میں ڈالیں، اور پھر جب وہ پورا بھر جائے تو پھر آپ ہینڈل چلائیں اور پانی پی لیں۔ چنانچہ ہم نے مٹکی اٹھائی، پانی اس میں ڈالا، ہینڈل چلایا اور پانی فٹافٹ چلنے لگا، اور ہم سب نے پانی پیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک آخری انسٹرکشن تھی، یاد رکھیے جاتے وقت اس مٹکی کو پانی سے بھر کر رکھ جائیں، اگر آپ نے پانی پی لیا ہے تو آپ کو پانی دینا بھی پڑے گا اور رکھنا بھی پڑے گا، ورنہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوکھ جائے گا، اور وہ لوگ جو اس علاقے میں آئیں گے وہ ٹھنڈے پانی سے محروم ہو جائیں گے۔ الحمدللہ اس مٹکی کے حوالے سے ایک بات مجھے معلوم ہوئی جو آج مجھے بڑی دیر کے بعد یاد آئی، آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔